اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم جس ہستی کا تعارف لے کر حاضر ہوئے ہیں ان کا نام نامی، اسم گرامی حضرت خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہا ہے۔ زمانہ جاہلیت سے ہی کہ جب اسلام کا اظہار نہیں ہوا تھا، آپ کا لقب طاہرہ تھا۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرنے اور اسلام لانے والی سب سے پہلی خاتون ہیں۔ کتاب بحار الانوار جلد 24 صفحہ 316 پر امام حسن مجتبی علیہ السلام سے ایک روایت نقل کی گئی ہے، جس میں امام حسن مجتبی علیہ السلام نے اپنے تمام تر کمالات کے باوجود خود کو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی شبیہ قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے سب سے زیادہ شباہت رکھنے والا ہوں۔ بی بی کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زید یا زائدہ بنت الاحلم ہے۔ بی بی کے والد جناب خویلد بن اسد عرب کے مشہور تاجروں میں سے تھے۔ ان کی وفات یا ان کے بوڑھے ہو جانے کے بعد ان کے کاروبار کا انتظام و انصرام بی بی نے سنبھالا اور نہایت کامیابی سے اسے چلایا۔ ناظرین، اس زمانے میں عرب کی تجارت کے حالات کچھ یہ تھے کہ وہاں کی زیادہ تر پیداوار کھجور، جانور جن میں کہ اونٹ اور گھوڑے سر فہرست تھے، جانوروں کی کھالیں، مدینہ اور طائف کے اطراف کے کچھ ایسے پھل جو لمبے سفر میں خراب نہ ہوں، اور اسی طرح اونٹ اور بھیڑ بکریوں کے بالوں سے بنی ہوئی اشیاء مثلاً رسیاں، کمبل وغیرہ عرب سے دوسرے ممالک جیسے کہ یمن، شام، افریقہ، مصر، عراق وغیرہ لے جائے جاتے تھے، اور واپسی پر ان ممالک سے کھانا پکانے کا تیل، کپڑا، جوتے، اسلحہ، لکڑی، مسالہ جات، جڑی بوٹیاں، خوشبوئیں یعنی عطر، گھرداری کے سامان مثلاً برتن وغیرہ، اور خصوصاً اجناس میں گندم اور جو وغیرہ سر فہرست تھیں، لے کر یہ تجارتی قافلے واپس مکہ مدینہ اور دیگر شہروں میں آتے تھے۔ الطبقات الکبریٰ ابن سعد کی جلد نمبر 8 میں بیان کیا گیا ہے کہ جناب خویلد کا انتقال زمانہ جاہلیت میں لڑی جانے والی مشہور ترین جنگ حرب الفجار میں 20 عام الفیل کو ہوا۔ حرب الفجار 15 عام الفیل میں قریش اور بنی قیس کے درمیان عکاظ کے بازار سے محرم کے مہینے میں شروع ہوئی اور ان مہینوں میں کہ جن میں لڑنا منع ہے ہوتی رہی، اسی لیے اس جنگ کو حرب الفجار کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ 10 سال تک چلتی رہی، تاہم کچھ مورخین نے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی رسول اکرم سے شادی کے موقع پر جناب خویلد کے زندہ ہونے کو تسلیم کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ جناب ابو طالب نے جناب خویلد سے طلب کیا تھا۔ ناظرین، بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی ولادت رسول اکرم کی بعثت سے 30 یا 40 سال پہلے ہوئی۔ ہم طبقات ابن سعد کی اس روایت کو درست مانتے ہوئے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی عمر کا تعین کچھ یوں کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغاز بعثت کے وقت رسول اللہ کی عمر اقدس 40 برس تھی۔ اگر حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی عمر اقدس 40 قبل بعثت ہے تو آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم عمر ہیں۔ اسی لیے ہم اہل تشیع اس نظریے کے معتقد ہیں کہ بوقت نکاح رسول اکرم کی عمر اقدس 25 برس اور بی بی سلام اللہ علیہا کی عمر اقدس بھی 25 ہی برس تھی۔ رسول اکرم اور بی بی سلام اللہ علیہا کا عقد مبارک 25 عام الفیل یعنی رسول اکرم کی بعثت سے 15 سال قبل ہوا۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں شیعہ اور سنی مورخین کے گروہ کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کے وقت حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کنواری تھی اور اس سے پہلے ان کا کوئی شوہر نہیں تھا۔ کتاب 14 ستارے میں بھی علامہ نجم الحسن کراروی صاحب نے بیان کیا ہے کہ شیعہ محققین کے مطابق حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا دوشیزہ تھیں اور رسول اکرم سے شادی سے قبل ان کی کوئی شادی نہیں ہوئی اور آپ کی رسول اللہ سے شادی سے پہلے کوئی اولاد نہیں تھی۔
حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے علاوہ جن بیٹیوں کا ذکر عام طور پر کتابوں میں کیا جاتا ہے وہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی بہن حالہ بنت خویلد کی بیٹیاں تھیں، اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی کفالت میں ہونے کی وجہ سے رسول اکرم کی منہ بولی بیٹیاں کہلائیں۔ ان لڑکیوں کے نکاح اسلام آنے سے پہلے کی رسوم کے مطابق کفار میں کر دیے گئے۔ ناظرین، ویکیپیڈیا انسائکلوپیڈیا کے مطابق حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی سے پہلے ہی مومنہ تھی۔ روایت ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے دریافت کیا، اور پھر ورقہ ہی کے حوصلہ افزا جواب اور مشورے پر بی بی سلام اللہ علیہا نے رسول اکرم سے نکاح کی خواہش کا اظہار فرمایا۔ ورقہ بن نوفل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کتب سابقہ کے عالم تھے اور اپنی جوانی میں توریت اور انجیل کے اصل نسخے پڑھ کر انہوں نے عیسائیت قبول کی تھی، اسی لیے توریت اور انجیل کے اصل نسخوں اور انبیاء کے صحائف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور، ان کی نبوت اور اسلام کے پھیلنے کی تمام نشانیوں سے آگاہ تھے، اور انہی امور سے انہوں نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو آگاہ کیا۔ ورقہ کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے کبھی شراب نہیں پی۔ ناظرین، پروفیسر حسین انصاریان کی ویب سائٹ irfan.ir پر حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا پر ایک مضمون موجود ہے جس میں بی بی سلام اللہ علیہا کی حیات طیبہ کا ایک ایسا پہلو بیان کیا گیا ہے جو عمومی طور پر عام افراد کی نگاہوں سے اوجھل ہے۔ حسین انصاریان نے بیان کیا ہے کہ عزت و دولت کی مالک خدیجہ سلام اللہ علیہا علم و عرفان کی زندگی بسر فرما رہی تھیں۔ دنیا جہالت اور جاہلیت کے اندھیروں میں تھی، اور کتب سماوی اور آسمانی علوم کے درمیان سیدہ خدیجہ کی شمع حیات روشن تھی۔ آپ علمی مباحثے اور مناظرے فرمایا کرتی تھیں، اور آسمانی کتابوں کے جید علماء اور یہودیوں سے آپ کے علمی مناظرے جاری رہتے تھے۔ آپ کے خاندان کو صرف سیادت و سروری کا ہی فخر حاصل نہیں تھا، بلکہ اس خاندان میں زمانہ قدیم سے علم بھی خیمہ زن تھا۔ اسی مضمون میں حسین انصاریان بیان کرتے ہیں کہ دنیا کی کوئی عورت اتنا جہیز لے کر اپنے شوہر کے گھر نہیں آئی جتنا سیدہ خدیجہ خانہ نبوت میں لے کر آئیں۔ شہزادی عرب کے جہیز کا یہ سارا سامان نہ تو آپ کے والد مرحوم کی چھوڑی ہوئی دولت سے تھا، نہ ہی بھائیوں کی محبت کا نتیجہ، بلکہ میمونہ کاملہ فاضلہ و عاقلہ شہزادی نے تجارت کر کے اور اس تجارت کو بین الاقوامی فروغ دے کر خود اپنی خودآداد عقل، بہترین صلاحیت اور استعداد اور حسن انتظام سے اتنا سرمایہ اکٹھا کیا کہ عرب کی دنیا میں کوئی رئیس و امیر بھی اس دولت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ ناظرین، دوسری طرف کا حال یہ ہے کہ خاندان بنی ہاشم اپنی فیاضی اور اپنی دولت و ثروت اور مہمان نوازی کی وجہ سے پورے عرب میں مشہور تھا۔ لبنان کے مشہور مورخ ہاشم معروف حسنی اپنی کتاب سیرت مصطفیٰ میں کتاب البدایہ والنہایہ صفحہ 295-96 کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمار یاسر نے روایت کی ہے کہ حضرت خدیجہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی تجارت کے لیے اجرت پر نہیں رکھا تھا، اور نہ ہی حضرت نے کبھی کسی کا کام اجرت پر کیا۔ اس روایت کو ابن کثیر نے بھی اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے۔ نیز جناب عمار کی طویل روایت، جس کا ہم نے صرف ایک جزو طوالت سے بچنے کی خاطر پیش کیا ہے، اس امر پر بھی دلالت کرتا ہے کہ رسول اکرم نے کبھی مکہ کے کسی فرد کے لیے اجرت پر بھیڑ بکریاں نہیں چرائیں۔ آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی نے اپنی مشہور کتاب فاطمۃ الزہرا من المہد الی اللحد میں بیان فرمایا ہے کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اپنے حق مہر کے لیے خود رسول اکرم کو 4000 دینار بھجوائے اور گزارش کی کہ یہ رسول اللہ اپنی طرف سے حضرت خدیجہ کے چچا کو ادا کریں۔ اس پر ابو جہل جل بھن گیا اور منہ پھاڑ پھاڑ کر کہنے لگا، اے لوگو، ہم تو ہمیشہ دیکھتے آئے ہیں کہ مرد عورتوں کو مہر دیتے ہیں، ہم نے یہ کبھی نہیں دیکھا کہ عورتیں مردوں کو مہر دیں۔ تو اس کا جواب سردار مکہ
جناب ابو طالب علیہ السلام نے غضبناک صورت میں یوں دیا: اے احمق، تجھے کیا، اور تو کیا کہہ رہا ہے؟ جوان محمد جیسا ہو تو اسے بیٹی بھی دی جاتی ہے اور ساتھ ہی اس کے حق مہر کے لیے خطیر رقم ہدیہ بھی کی جاتی ہے۔ اگر تجھ جیسا احمق ہو اور وہ بڑی سے بڑی رقم ہدیہ کرے تو وہ اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے اور انکار بھی اس کا مقدر ہوتا ہے۔ لیکن بہرکیف ایک روایت کے مطابق جناب ابو طالب علیہ السلام نے رسول اکرم کا حق مہر اپنے مال سے ادا کیا تھا۔ علامہ صائم چشتی سنی حنفی اپنی کتاب البتول میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے رسول اکرم کی 25 سالہ رفاقت کے دوران ایک لمحہ بھی محبوب رب العالمین کو ناراض نہیں کیا۔ نیز علامہ صائم چشتی نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جناب خدیجہ کی ہمشیرہ حالہ بنت خویلد نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو رسول اللہ کو حضرت خدیجہ کا اجازت طلب کرنا یاد آ گیا اور آپ خوش ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا: یا اللہ، یہ تو حالہ ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے اس پر رشک آ گیا اور میں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ قریش کی بوڑھیوں میں سے ایک سرخ چہرے والی بڑھیا کا ذکر کرتے رہتے ہیں، حالانکہ انہیں انتقال کیے مدت ہو چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بہتر بیوی عنایت فرما دی ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: نہیں، ہمیں اس سے بہتر بدلہ نہیں ملا۔ اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب اوروں نے کفر اختیار کیا، انہوں نے میری اس وقت تصدیق کی جب دوسروں نے میری تکذیب کی۔ خدیجہ نے اپنے مال میں مجھے اس وقت شریک کیا جب دوسروں نے مجھے مال خرچ کرنے سے روکا۔ اور پھر حضرت نے فرمایا کہ خدا تعالی نے مجھے خدیجہ کے بطن سے اولاد عطا فرمائی، جبکہ دوسری کسی بیوی سے اولاد نہیں ہوئی۔ ناظرین، کتاب سیرت فاطمہ الزہرا میں آغا محمد سلطان مرزا دہلوی صفحہ 30 پر حافظ ابن عبد البر کی کتاب الاستیاب فی معرفت الاصحاب کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول خدا فرمایا کرتے تھے کہ تمام دنیا کی عورتوں میں 4 عورتیں بہترین اور افضل ترین ہیں، یعنی خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم۔ علامہ نجم الحسن کراروی نے بیان کیا ہے کہ سن 7 بعثت میں قریش نے بنو ہاشم سے ہر قسم کا تعلق اور ناطہ توڑ کر ان کو شیب ابی طالب میں محصور کر دیا۔ بنو ہاشم پر وہ 3 سال انتہائی مصائب کا وقت تھا، یہاں تک کہ وہ خوراک اور رہن سہن کی بنیادی ضروریات سے بھی محروم ہو گئے اور چٹانوں پر اگنے والی خودرو جڑی بوٹیاں کھانے پر مجبور ہو گئے۔ انہی نامساعد حالات اور سختیوں کی وجہ سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا شدید بیمار ہو گئیں اور آخرکار شہادت اختیار کر گئیں۔ اکثر تاریخی منابع میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا سال شہادت بعثت کا 10واں سال، یعنی ہجرت مدینہ سے 3 سال پہلے قرار دیا گیا ہے۔ انہی ماخذ میں شہادت کے وقت آپ کی عمر 65 سال ذکر کی گئی ہے۔ ابن عبد البر کا کہنا ہے کہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کی عمر بوقت شہادت 64 سال 6 ماہ تھی۔ ناظرین، کتاب امہات المعصومین میں آیت اللہ العظمیٰ سید محمد حسینی الشیرازی نے امالی شیخ طوسی کے حوالے سے بیان فرمایا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، جنہوں نے فرمایا کہ جب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی شہادت ہوئی تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لپٹ کر ان کے گرد گھوم کر کہتیں: اے بابا جان، میری ماں کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ پروردگار کا حکم ہے کہ فاطمہ علیہ السلام کو میرا سلام کہو اور ان کو یہ بتاؤ کہ آپ کی والدہ یاقوت، زبرجد اور مروارید کے موتیوں کے گھر میں ہے، جس کی چھت سونے کی جبکہ ستون سرخ یاقوت کے ہیں، اور وہ آسیہ اور مریم بنت عمران کے درمیان جنت میں ہے۔
حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے یہ سنا تو عرض کی کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات سلام ہے، اسی کی ذات کی طرف سلامتی ہے اور اسی کی طرف سلام ہے۔ ناظرین، بعض مصادر میں ہے کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا سال شہادت اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کا سال شہادت ایک ہی ہے۔ وہ سال رسول اکرم پہ بہت بھاری تھا، غم و اندوہ کے بادل ہر وقت رسول اکرم پر چھائے رہتے۔ اس سال کو آپ نے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ آپ کی وفات کی تاریخ 10 ماہ رمضان سن 10 بعثت ہے۔ ناظرین، مشہور ترین شیعہ مآخذ میں بیان کردہ اقوال کے مطابق آپ کی 3 اولادوں کا صراحت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، جناب قاسم، جناب عبداللہ اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے خود کو آپ کی ذریت میں سے ہونے پر فخر و مباحات کا اظہار فرمایا ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ہمارے کسی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرتے رہیں تاکہ علوم آل محمد کی نشر و اشاعت میں آپ کی حصہ داری برقرار رہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم آپ سے یہ بھی گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔